بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے جو بظاہر تو بربادی لگتی ہیں، مگر دراصل وہی راستہ ہوتا ہے اصل کامیابی کا۔ ایک بہن کا کہنا ہے، میری زندگی بھی بالکل سادہ تھی۔ صبح اٹھتی تھی، بیٹی کو تیار کرتی تھی، شوہر کو کام پر بھیجتی تھی اور دن بھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا مگر سکون بہت تھا۔ میرا شوہر محنتی اور ایماندار انسان تھا۔ ہم دونوں خواب دیکھتے تھے کہ بیٹی کو ایک اچھے اسکول میں پڑھائیں گے تاکہ وہ کل کو معاشرے میں باعزت مقام حاصل کرے۔ کبھی کبھی بیٹی ضد کرتی کہ امی مجھے بڑی بڑی کتابیں لا کر دیں جیسے میری سہیلیوں کے پاس ہیں۔ میں مسکرا کر کہتی انشاءاللہ بیٹی، اللہ آسانی کرے گا۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن شوہر گھر آئے اور ان کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، نوکری ختم ہو گئی ہے، فیکٹری بند ہو گئی ہے۔ میری سانس جیسی رک گئی، جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ دن تھا اور پھر ہماری زندگی اندھیروں میں ڈوبنے لگی۔ کرایہ دینا مشکل ہو گیا تھا، بجلی کا بل ادا کرنا مشکل ہو گیا تھا، کھانے پینے کا خرچ مشکل ہو گیا تھا، رشتے دار باتوں میں طنز کرنے لگے تھے۔ وہ میرے شوہر سے کہتے تھے بھائی نوکری ڈھونڈو، کب تک فارغ بیٹھو گے؟ اور شوہر کے دل پر وہ تیر بن کر لگتا تھا۔ میری بیٹی معصومیت سے کہتی تھی امی ابو کام پر کیوں نہیں جاتے؟ میں اس کے سوال پر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی لیکن ہنستے ہوئے کہتی اللہ بہتر کرے گا بیٹا۔ ایک رات میں نے ہمت ہار دی، سب لوگ سو گئے اور میں جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں رو رو کر کہہ رہی تھی یا اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، تو میرا سہارا ہے۔ اور اسی دن موبائل پر اسکرولنگ کرتے ہوئے میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں ایک عالم کہہ رہے تھے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے، مشکلات ہٹا دیتا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر سکون دے گئے۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے میرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اسی لمحے میں نے عہد کیا اب میں روزانہ کم از کم 30,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھوں گی۔ جب میں نے 30,000 پڑھنا شروع کیا پہلے دن تو مجھے بہت مشکل لگا اور مجھے لگتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکوں گی اور آدھے میں ہی چھوڑ دوں گی۔ پورے دن میں پہلے تو مجھ سے 100 مرتبہ ہی نہیں پڑھا گیا تو میں پریشان ہو کر بیٹھ گئی کہ میں 30,000 مرتبہ کیسے پڑھوں گی۔ پھر میں نے ایک عالمہ سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے میں نے یہ بات کی، ان سے میں نے مشورہ کیا اور ان کو میں اپنا سارا مسئلہ بتایا کہ میں روزانہ 30,000 نہیں پڑھ سکتی، میں نے نیت کر لی، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم نیت کرو کہ تم 30,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پورے 1 مہینے کے اندر ختم کرو گی تو یہ تمہارے لیے کرنا بھی آسان ہوگا۔ پھر میں نے یہی نیت کی اور میں نے اس نیت کو جاری کیا۔ میں نے نماز کی پابندی شروع کی اور دن رات میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں آسان نہیں تھا، زبان تھک جاتی، دل کہتا کہ کچھ بھی نہیں بدلے گا، لیکن ہر بار جب دل ہارنے لگتا تو میں نے خود سے کہتی کہ اللہ کے کلام پر شک نہیں، میں نہیں رکوں گی، میں انشاءاللہ کروں گی۔ اسی طرح استغفار کا ورد کرتے وقت گزرتا رہا اور 1 مہینہ مکمل ہوا اور میں نے 30,000 مرتبہ استغفار ختم کر لیا۔ اور اگلے مہینے میں نے پھر سے نیت کی کہ میں 30,000 مرتبہ 1 مہینے میں ختم کروں گی۔ اب وہ میری عادت بن چکا تھا۔ ایسے کرتے کرتے وقت گزر گیا، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اشارے دکھانا شروع کیے۔ ایک دن ہمارے پڑوسی نے اچانک کہا باجی ہمارے گھر کچھ کھانے پینے کا سامان زیادہ آ گیا ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ وہ سامان ہمارے گھر کی خالی الماریوں کو بھر گیا۔ پھر ایک دن بجلی کا بل
وقت پر ادا نہ ہو سکا۔ میں ڈرتے ڈرتے دفتر گئی تو وہاں کے کلرک نے کہا باجی آپ فکر نہ کریں، ابھی 1 مہینہ مزید وقت لیں۔ میں حیران رہ گئی، دل سے بے اختیار نکلا الحمدللہ یا اللہ، یہ سب تیرا ہی کرم ہے۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد اچانک میرے شوہر کو ایک فون آیا، ایک پرانی کمپنی جہاں انہوں نے کبھی انٹرویو دیا تھا، اب انہیں نہیں یاد رہا تھا۔ وہ نوکری ملی تو تنخواہ پرانی نوکری سے بھی زیادہ بہتر تھی۔ اسی دوران ہماری بیٹی کو ایک اچھے اسکول میں داخلہ مل گیا، فیس بھی مناسب تھی۔ میں حیران تھی، خوش تھی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی۔ آج جب میں یہ آپ کو اپنی کہانی بتا رہی ہوں تو میرے دل میں صرف یہی بات ہے کہ استغفر اللہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ زندگی بدلنے کا راستہ ہے۔ اللہ نے مجھے دکھایا کہ جب انسان سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور بے بسی کی جگہ رحمت لے لیتی ہے۔ اب میں روزانہ 3000 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنا مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے میں استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ میرے لیے یہ صرف ذکر نہیں رہا بلکہ میری زندگی کی ڈھال بن گئی ہے۔ میں ہر اس بہن کو یہی کہنا چاہتی ہوں جو میری طرح مشکلات میں ہے، ہمت نہ ہارے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج کی ویڈیو کے دوسرے منظر کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام احسن ہے۔ میں نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے کہ پڑھ لکھ کر ایک بڑی نوکری حاصل کروں گا۔ میرا مقصد صرف اپنی ماں کو سکون دینا تھا کیونکہ انہوں نے ساری زندگی میری خاطر قربانیاں دی تھیں۔ لیکن زندگی خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ میں نے BA کیا، پھر نوکری ڈھونڈی، جگہ جگہ اپلائی کیا، لیکن ہر جگہ مایوسی ملی۔ انٹرویو ہوتے، وعدے ملتے، مگر آخرکار انکار ہو جاتا۔ ایسے ہی وقت گزر گیا، دوست آگے بڑھتے گئے اور میں ایک کمرے میں بیٹھا اپنی تقدیر کو کوستا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن رشتہ داروں کی محفل میں کسی نے ہنستے ہوئے کہا، احسن ابھی تک نوکری نہیں ملی، یار کوئی چھوٹا موٹا کام ہی کر لو۔ سب ہنسنے لگے۔ میں مسکرا تو دیا تھا لیکن اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس رات میں نے اپنی والدہ کے سامنے سر رکھ کر کہا، امی لگتا ہے میں ناکام ہوں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرا سر سہلاتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ سے امید رکھو، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگلے دن امی نے مجھے ایک پرانا قصہ سنایا کہ کیسے کسی بزرگ نے کہا تھا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور زمین سے برکتیں اگاتا ہے۔ امی نے کہا، بیٹا تم دن میں 3000 بار استغفر اللہ پڑھنے کا معمول بنا لو، یقین کرو تمہارے راستے کھل جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی 3000 بار یہ ممکن ہے؟ امی مسکرا کر بولی، ممکن نہیں، ضروری ہے، تم بس شروع کرو۔ پہلے دن زبان بوجھل تھی، دماغ میں وسوسے آئے، یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت نہیں، ایسا کب ہوتا ہے؟ لیکن میں نے ہار نہ مانی۔ صبح دوپہر شام راہ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے میں نے استغفر اللہ دہرانا شروع کیا۔ چند دن گزرے اور عجیب سا سکون دل میں اترنے لگا، جیسے اندر کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ راتوں کو میں جا کر استغفر اللہ پڑھتا اور اللہ سے روتے ہوئے دعا کرتا، اے اللہ میری زندگی بدل دے۔ کچھ ہفتے بعد عجیب اتفاق ہوا۔ میرا ایک پرانا دوست جس سے میرا رابطہ ختم ہو چکا تھا، اس نے اچانک فون کیا اور کہا، یار احسن ہماری کمپنی میں جگہ خالی ہے، آ کر انٹرویو دے دو۔ میں حیران ہوا کہ اسے یہ سب کیسے پتہ ہے کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ خیر وہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میرے ہی ایک دوست نے اسے بتایا تھا کہ میں نوکری کے لیے پریشان ہوں۔ میں گیا، انٹرویو ہوا اور اسی دن جاب آفر مل گئی۔ تنخواہ وہ تھی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب یہ خبر میں نے امی کو دی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ آج میں آپ کے ساتھ یہ اپنی کہانی شیئر کر رہا ہوں تو میں جب سنا رہا ہوں تو میں سمجھ بھی رہا ہوں کہ اصل دولت نوکری یا پیسہ نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ استغفار نے صرف میری زندگی نہیں بدلی، میرے دل کو بھی بدل دیا۔
اب میں روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ میں پڑھتا رہتا ہوں جتنا ہو سکے، کوئی گنتی نہیں، بس دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے میری قسمت بدلی، ہر اس بندے کی مشکل بھی آسان ہو جس کی زبان پر استغفار ہے۔ یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی عادت بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ معجزہ تھا، میں ایک ناکام ٹوٹا ہوا نوجوان تھا، لیکن استغفار نے مجھے نئی زندگی دی۔ میں ہر اس شخص سے کہوں گا، ہر اس بھائی سے، ہر اس بہن سے جو مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آزما کر دیکھو، دن میں جتنی بار آپ سے ہو سکے استغفر اللہ پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کے دل کی دنیا بھی بدلے گی اور زندگی کی تقدیر بھی بدلے گی۔ واقعی میرا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات، جائز مرادیں پوری کرے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی معجزات لے کر آئے، آپ بھی کسی کو اپنا معجزہ سنا رہے ہوں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔